عبد الناصر جی غروب آج غلط لگائے گا. دیکھو 14 تاریخ ہے غروب. اچھا ٹھیک ہے 14 تاریخ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. آج کا عنوان چل رہا ہے حرام کے روزی کے بارے میں. حرام کھانا جیسا کہ آج کی پوری امت پہ ایک عذاب آ رہا ہے، حرام روزی کی وجہ سے آ رہا ہے. ہر ایک اس میں جو ہے ملاوٹ کرتا ہے اور حرام خوری کرتا ہے. یہ بری بات ہے. اس سے تو انشاءاللہ تعالی اگر تم سے احتیاط کرو تو انشاءاللہ تعالی نجات پا جاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. مختلف باتیں سناتے رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قیمتی وصیتوں میں سے ایک حلال مال کی وصیت آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 باتوں کے بارے میں وصیت فرمائی. اس میں ایک یہ کہ اپنے اہل و عیال پر اپنا حلال اور عمدہ مال خرچ کرنا. جب تم حرام روزی کماؤ گے، بچے کھائیں گے، اس کا اثر برا پڑے گا. اسی لیے لڑکے فرار، لڑکے باغی، لڑکے باغی، بیوی باغی، یہ حرام کی نوبت سے ہے، سودی لین دین کی وجہ سے ہے. جو شخص اہل عیال کو حلال مال کھلاوے وہ ایسا گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم افضل اعمال سے غافل ہو جس کا نام حرام سے بچنا ہے. یعنی حرام مال سے بچنا اور حلال کمانا افضل عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کل جو بات سنائی تھی لوگ میں آتے رہتے ہیں، اس کو بار بار سننا فائدہ ہو کہ خود بھی یاد ہو جائے اور ان کی بھی ترغیب ہو جائے. اس میں کامل ایمان کے جان خصلتیں ہیں. سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں آدمی ایمان کی طے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں 4 خصلتیں نہ ہوں. نمبر 1 فرائض کا ادا کرنا اما سنت کا ہے. نمبر 2 حلال کھانا تقوی کے ساتھ. نمبر 3 ظاہر و باطن کے ممنوعات سے بچنا. نمبر 4 ان باتوں پر موت تک جمع رہنا. 4 خصلتیں ہیں، ایک کامل ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی میں سے ایک گھر میں برکت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں سب گھر میں برکت نہیں ہے اور پریشانی ہوتی. ایک صحابی تشریف لائے آپ کی خدمت اقدس میں، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مفلوج حال ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں، پریشان حال ہوں. آپ نے ان کو عمل بتایا. کہتے گھر سے برکت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا عمل ہے، بہت جامع ہے. فرمایا جب تب تک گھروں میں جاؤ، پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر سورہ اخلاص پڑھو، گھر میں برکت آ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی تشریف لایا اور پھر خدمت حاضری دی. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیراب ہو گیا. پہلے مال لیتا تھا دوسروں سے، اب دیتا ہوں. اپنے اوپر بھی خرچ میں فراوانی ہو گئی اور اتنا مال آ گیا کہ دوسروں دیتا ہوں. چونکہ نبی نے نسخہ تجویز کیا. ہمارا ایمان ہے چھوٹا عمل ہے، پہلے سلام کرو، اس کے بعد درود پڑھو،
یہ قل اللہ شریف پڑھو، جب جاؤ، کوئی ہو یا نہ ہو اس کا معمول بنا لو، گھر میں برکت ہوگی۔ اور نیت یہ کر لو کہ چونکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اس سے بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے ایک مسلمان کے فرائض میں رزق حلال کی جستجو بھی داخل ہے۔ رزق حلال کمانے کی جستجو پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ثواب بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ سچائی اور ایمانداری سے تجارت کرنے والے کو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیق اور شہداء کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی ہے۔ تھوڑا سا بس مکہ مکرمہ میں ایک تاجر سے مجھ سے ملاقات بھی ماشاءاللہ بہت، ان کی دکان میں اتنا مجمع ہوتا کہ مجھے دکان بند کرنی پڑتی کہ اٹھ کے من نہ جائے۔ اور کیا وصف ہے، ایک تو دو چیزیں ان کے، صدقہ کرتے ہیں وہ جب دکان توڑتے ہیں، بند کرتے ہیں دونوں وقت، اور دوسری کی جو مال ان کا ہے، دو چیز رکھی ہوئی، ایک میں لکھا 20 ریال، ایک میں لکھا 50 ریال، دونوں ایک جیسے چیز ہے۔ فرمایا اس میں کھوٹ ہے، یہ کھرا مال، یہ کھوٹا مال ہے۔ وہ آس پاس بہت دکان ہے لیکن ان کا بہت چلتی ہے، سانس لینے کو فرصت ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا ایسا کرے گا اس کے ماشاء اللہ اولاد بھی بڑی کامیاب، تجارت بھی کرتی ہے، بہت کامیاب ہے۔ آج ہمارے گھر میں رونا ہر جگہ پریشان حال ہے، سب مسلمان پر پریشان کیوں؟ اس لیے کہ سود سے نہیں بچتے، حرام خوری سے نہیں بچتے، حلال کی تمیز نہیں، انہیں میں سے کھانا ہمارا آج کل حرام ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ میں اکثر جو گوشت سپلائی کرتے ہیں جو ہے مسلمان، وہ مرغ ہوتا ہے، اور مرغ ذبیحہ سے ہی ٹھیک، جو ذبیحہ درست نہیں وہ حرام ہے، اس کا ایک بوٹی پیٹ میں چلے گئی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ کتنے جاتے بڑے مزے کے ساتھ بریانی کھائی میں نے ان کے یہاں، اور یہ چکن تھا، روسٹ تھا، کیا کیا ورائٹی اس کی بناتے ہیں، اور مرغ حلال نہیں ہوا، اس کا حرام کا مار پیٹ میں گیا، اسی لیے ہم بزدل بن گئے۔ مسلمان کا بزدل نہیں بنا تھا، ہم بزدل ہو گئے کیونکہ حرام کے نوح سے چلے گئے۔ مسلمان تو جری ہوتا ہے، بہت شجاعت اس کے اندر ہے، وہ جری ہے اس کے اندر، جرأت بہت ہوتی ہے اس کے اندر۔ آج ہم کہتے ہیں بالکل دبو بن گئے، یہ کہ ہماری شامت عمل، جہاں دیکھو جھوٹ بوٹ کے مان لو۔ میں ہو چکا ہوں پرانا، دیکھتا تھا وہ کہاں سے بگارو گے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گھٹیا مال ایسا بہت اعلیٰ مال ہے، یہ وہ جتنے دلال ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اسی لیے نوست آ رہی ہے۔ کاروبار کرو حلال، فکر کو حلال، دعا بھی کرو، اس کے بعد خالی یہ گوارا نہیں مسئلہ، اللہ تعالیٰ حق بھی نکالو، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات بھی کرو۔ اسی لیے سب سے بڑا سوشلزم اسلام کے اندر ہے، اور جو دوسرے لوگ حساب کے سب چیز برابر ہونا چاہیے، ایکوالٹی ہونا چاہیے، ایکول کنزمپشن ہونا چاہیے۔ تم مسلمان نے خود ہے، خود بھی کھاؤ اوروں بھی کھلاؤ، تم کو یہاں رہنا نہیں دنیا میں، چند دن کیا ہے واپس جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کمائی کی ترغیب کا ایک واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار میں سے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں بھی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایک موٹی کملی ہے، اس کا ایک حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور ایک حصہ بچھا لیتا ہوں، نیز ایک پیالہ بھی ہے جو پانی پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ صاحب دونوں چیزیں لے کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی، ارشاد فرمایا ان چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب بولے میں دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں 1 درہم سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ آپ نے یہ 2 باتیں بار بار ارشاد فرمائی۔ ایک صاحب بولے یہ چیزیں میں 2 درہموں میں خریدتا ہوں۔ آپ نے دونوں چیزیں ان صاحب کو دے دی، ان سے 2 درہم لے کر انصاری کو دیے، سے فرمایا کہ اس میں سے 1 درہم کے کھانے کا سامان خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ انسانی کلہاڑی خرید کر آپ کے خدمت اقدس میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی میں اپنے ہاتھ 10 مبارک سے ایک مضبوط لکڑی لگا دی،
اور ان سے فرمایا اسے لے کر جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر جمع کرو، انہیں فروخت کرو، اب اس کے بعد میں تمہیں 15 دن کے تک یہاں نہ دیکھوں۔ وہ صاحب چلے گئے اور لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو 10 درہم کے مالی بن چکے تھے۔ انہوں نے ان 10 درہم میں کچھ کا کپڑا خریدا، کچھ کا غلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورتحال تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ اس کے کل قیامت کے دن تم اس حالت میں رہو کہ تمہارا سوال یعنی مانگنا تمہارے منہ پر برے نشان یعنی زخم کی صورت میں ہو۔ ہٹا کھٹا ہو کر بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے لوگ مانگ رہے ہیں آج کل، ان کو سنانا چاہیے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے معاش کے اسباب کا اختیار کرنا۔ قرآن و حدیث معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے بھی معاش کے لیے اپنے ہاتھوں سے مختلف کام کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے، آپ آٹا پیسا، روٹی پکائی ہے، سیدنا یا جو اس کو نان بھائی کہتے ہیں۔ لوگ پیشے کو لوگ عجیب حقیر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں وہ قصائی، میاں وہ گزرا، ارے کام کر رہا ہے، وہ تم کو گوشت کھلا رہا ہے، تم نے ایسی بات کیوں کی؟ ادریس علیہ السلام نے لکھنے کا درزی کا کام کیا، کتابت بھی کرتے تھے، درزی بھی سلتے تھے۔ حضرت مولانا مدرک شفیع صاحب نے تحریر فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے علم نجوم حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا، اور سب سے پہلے انسان جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا، یہ ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، کپڑا سینا اور یہ لکھنا جو ہے۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کے کھاد بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے ایجاد کیے، اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی تراش کر کشتی بنائی، جو کہ باری کا کام ہے۔ ارشاد باری ہمارے اور ہمارے حکم سے اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے بحری جہاز کی موجود ہوئے، یہ پانی جہاز ہے، یہ سب سے پہلے انہوں نے بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین جو بہت بڑے بادشاہ تھے اور بعض ان کو پیغمبر کہا ہے، وہ زمبیل ٹوکری بنتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے اور تعمیر کا کام کیا، خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنا کر نشانہ لگاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب فرزند بکریاں چراتے تھے، ان کے بال بچوں کو فروخت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی تجارت کی ہے جو قحط پڑا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاں اونٹ اور بکریوں کے بڑے بچے پالے جاتے تھے اور ان سے کھیتی کی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں بکریاں چرائی جاتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بکریاں چرائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے تجارت کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھیتی کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے، جو لوہار کا کام ہے۔ اور نرم کر دیا ان کے لیے آگے لوہا کو بنا زمین جو زرہ بناتے تھے، لوہے کا اللہ تعالیٰ نرم کر دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام بڑے حکمت والے ہوئے تھے، اور واضح ان کو پیغمبر بھی کہا، انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمبیل بنتے تھے، زمبیل بنتے تھے۔ زکریا علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دکاندار کے ہاں کپڑے رنگتے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں اور تجارت کی ہے۔ امت مسلمہ کی سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام میں سے مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، انصار زراعت کیا کرتے تھے، ان کے علاوہ تابعین بڑے بڑے محدث، مفسر، علماء، فضلاء، اولیاء کرام
مختلف ذرائع سے اپنی ضرورت پورا کرتے تھے. آج ہم لوگ پیش و حقیق سمجھتے ہیں. ابھی وہ قصائی ہے، وہ گناہ ہے، وہ جلا ہے. یہ سب جو کام کرتے تھے اس میں کون سے اس کے ہوئے ہیں؟ یہ سب یہ دوسری ایجادات ہیں. غیر مسلم کیا ہے ذات پات، مسلمان کے بالکل نہیں ہے. اس سے بچنا ڈرنا چاہیے جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو نبی کا اولاد بنائے تو نعمت ان کے لیے ہے، فخر کرنا بالکل گناہ ہے. حضرت اکابر امت کے معاشی ذرائع. ایک بزرگ تھے ستائی تعبیر سختی یعنی کچھی سے عملی تجارت کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث گزرے، ان کے شاید حضرت ابو علی حسن بن ربیع اور بہت سے لوگ ہیں. ان کا ذریعہ معاش بوریا یعنی چٹائیاں بنا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن ابراہیم افتزانی بہت بڑے محدث، مفسر، واعظ، عابد، زاہد تھے. مئی ماہ کے خود کھیتی باڑی کرتے تھے، فصل کاٹتے، اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے. وہ دہقانی ہے، وہ کسان ہے، دہقانی ہے، یہ سمجھے حلال کی چیز ہے. ایک واقعہ ہے لکھنؤ ضلع میں تھا. ایک صاحب ہم نے ان کا ذکر کیا، مولانا ہمارا صاحب نبر الرحمان کا ہوتا. اب جملہ پہلے ان کی بڑی عقیدت سے تھا کہ بہت بڑے واعظ ہے وہ، یہ جملے سب ان کی کر دی انہوں نے. وہ جو دہقانی ہے بہت بڑے ذمہ دار تھے، وہ محدث یہاں پہ تعلیم کے محتم بنے تھے. یہ جملہ تھا ان کا، ارے وہ جو دہقانی ہے. افسوس کی بات ہے آج ہم لوگ ان کو ایسی چیزیں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم حجان قلہ کے لقب سے مشہور تھے. یہ قلہ کے معنی چنے بھوننے کے ہیں. یہ چنے بھونتے اور بیچتے تھے، جس کے بھربوجے کہتے ہیں. آج کل اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر ان لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں. ان کے والد حجاج بن منیر مصری بھی یہی کام کرتے تھے، حالانکہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں. حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ماوی ہشام تھے. قصار، ابو حذار قصار، حاتم نو، ایوب، بہت سے نام لیے انہیں. بڑے بڑے علماء تھے، انہیں قصار کہا جاتا تھا کیونکہ دھوبی تھے اور کپڑے دھوتے تھے. عربی دھوبی کو قصار کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سنانے مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھائی، پیشہ حلال پیشہ اختیار کرو اور حرام سے بچو. اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ گے کامیاب رہو گے. حلال کی فکر کرو، پیٹ میں حرام لقمہ نہ. اسی لیے آج کل شادی میں بالکل جانا تک، چاہے کوئی برا مانے بھلا مانے، ایسا ہوا ہی نہیں. سب بڑے آدمی بن گئے، مغرور، کچھ بھی کر لو. ان کو وہاں کا منہ دکھانا، وہاں کیا جواب دیں گے. یہاں تو ہم نے ان کی جو ہے ان کے مرور چلے گئے، شادی میں شرکت کر لی. بالکل نہیں. معلوم کر لو کہ گوشت کیسا ہی ہے. کھانے میں اتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں آج کل. شادی میں جاتے ہیں، ویڈیوگرافی الگ کے لعنت فرمائی آپ نے تصویر بنانے والے پر. اور آج کل دیکھ لو کس قدر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے یہ عکس ہے، یہ ایسا ہے کہ جب چاہو سے دیکھ لو. ایک عکس ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے، جب پانی میں عکس ہوتا ہے، آئینے میں عکس ہوتا ہے، تو ادھر ہٹے ختم ہو گیا عکس. یہ دائمی عکس ہے، کون سے تو اس میں لعنت فرمائی ہے. بہت لوگ پوز دیتے، کھنچواتے ہیں فوٹو. مانتی چیز ہے، تب دوسروں ایجادات ہے، یہیں سے بس پر چلی بس. لا الہ الا اللہ. کوئی بھی جائز پیشہ کو بلا کسی وجہ چھوڑنا مناسب نہیں. ایک حدیث پاک سے مفہوم ہوتا ہے کہ آدمی کا پہلے سے اگر کوئی جائز ذریعہ معاش ہو جس سے اسے کمائی حاصل ہو رہی ہو تو بلا کسی معقول وجہ کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. چنانچہ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تجارت کا مال و اسباب تیار کر کے اپنے ملازموں اور وکیلوں کے سپرد کی میں شام میں مصر بھیجا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے اپنے تجارتی سامان ایرا بھیجنے کا ارادہ کیا
تو میں مشورہ کے لیے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کر کے ام المؤمنین میں پہلے تو اپنا تجارتی سامان شام بھیجا کرتا تھا، مگر اب میرا ارادہ ہے کہ اپنا تجارتی سامان لے کر عراق جاؤں. یہ سن کر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تمہیں اور تمہاری پہلی تجارتی جگہ کو کیا ہوا کہ تم شام کے سلسلے کو تجارت منقطع کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے رزق کا کوئی سبب کسی صورت حال میں پیدا فرما دے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے یا نقصان ہو جائے. کتنی پیاری نصیحت کی ہے. چونکہ روزہ سناتے رہتے ہیں، پہلے سناتے حرام کی فضیلت پھر حرام کی نحوست. جو نئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اکل حلال کے ثمرات و برکات. اکل حلال کھانے سے کیا کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1، اچھی اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ حلال روزی ہے. نمبر 2، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. نمبر 3، عبادت میں دل لگتا ہے. نمبر 4، گناہ سے دل گھبراتا ہے. نمبر 5، قلب میں نور اور معرفت الہی پیدا ہوتی ہے. نمبر 6، دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 7، کمائی میں برکت ہوتی ہے. نمبر 8، اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے. نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے. نمبر 10، جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات ملتی ہے. یہ حالات ہے. اب اس کے برعکس کیا ہے؟ حرام کھانے کی نحوست ہے. جس طرح اس میں حلال برکت ہے، اس کی نحوست ہے، سن لو. نمبر 1، نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. نمبر 2، اگر کرے بھی تو حلاوت نصیب نہیں ہوتی. نمبر 3، اعمال قبول نہیں ہوتے. نمبر 4، دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 5، مال میں برکت نہیں ہوتی. نمبر 6، حرام مال سے بجائے اچھے اعمال کے برے اعمال کا دائرہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 7، حرام کھانے کا اوپر اس کا اثر اولاد پر برا پڑتا ہے. نمبر 8، حرام جس رات سے جاتا ہے وہی سے نکل جاتا ہے. نمبر 9، حرام کھانے والا جنت میں نہ جائے گا. نمبر 10، حرام سے پلنے والے گوشت کے لیے جہانے میں لائق اور سزاوار ہے. نمبر 11، حرام کھانے والے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناراض ہوتے ہیں. ایک طرف فضیلت بیان کی، پھر دوسرے بیان کی. تو اس سے بچو، آج امت جو ہے نفس سے مبتلا ہو گیا. ایک واقعہ اور سنا دے تاکہ ابھی وقت ہے تھوڑا. بہت بڑے بزرگ ہوتے واحد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بارے حکایت بیان کی تھی. انہوں نے کئی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن عبادت کا مزہ اور لذت نہ پائی. تو والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اماں جان، مجھے عبادت اور طاعت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی. آپ ذرا غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، دودھ پیتا تھا، اس زمانے میں آپ سے نے کوئی حرام چیز کھا لی ہو. انہوں نے بہت دیر سوچنے کے بعد فرمایا، بیٹا، جب تم میرے پیٹ میں تھے، میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں چھت پر چڑھی تو ایک مرتبہ نظر آیا جس میں پنیر تھا. میرا پنیر کھانے کو جی چاہا تو میں نے اس میں سے انتہائی معمولی سا پنیر لیے اس کے مالک کی ذات کے بغیر کھا لیا تھا. حدیث فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مجھے عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی. برائے کرم آپ مرتبان کے مالک کے پاس جائیں، ان سے یہ سارا قصہ بیان فرمائے. چنانچہ ان کے پاس گئیں، اسے سارا قصہ بیان کیا. اس سے کہا، وہ میں نے تمہارے لیے بھی حلال کیا ہے، یعنی میں نے معاف کر دیا. آپ نے واپس آئے اپنے صاحبزادے بھائی السامی کو اس کی اطلاع دی. اس کے بعد آپ کو طاعت اور عبادت میں حلاوت محسوس ہونے لگی. بہت بڑے بزرگ تھے یہ بھائی بستامی نور اللہ مرقہ. حرام کھانے سے اعمال کی قبول نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نماز قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس کپڑا سے بدن پر رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ.
حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ بلا شبہ حلال کھانے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے پیغمبروں کو جو حکم دیا وہی مومنین کو حکم دیا ہے. چنانچہ پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جس پر گرد و غبار لگا ہو اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے یا عرب کہہ رہا ہو، دعا کرتا ہو. یہ سب دعا تو کر رہا ہے اور حال کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کو حرام غذا دی گئی. بس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو جو بھائی کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، حرام سے بچو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ جہاں تک ہو سکے. یہ سوچو کہ ہمارے اندر ایک لقمہ بھی حرام چلا گیا تو پیٹ میں تو چلا گیا، لیکن اعمال برے ساتھی ہوں گے، اس کا ذمہ اولاد پر پڑے گا اور نحوست ہوگی، تعصب بے برکتی ہوگی، گناہ سے نفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بچنے توفیق عطا فرمائے. دعا کو عملی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا كنت تحب العفو فاعف عني واغفر لي حتى اللهم صل اللهم صل على سيدنا عاتق والنوبين على صلى الله ويشهد الصالح عليك ولا حول ولا قوة سبحان رب السماء صلى الله تعالى على محمد. صلى الله على سيدنا رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك آمين. لا بأس طهور إن شاء الله. اللهم خاصب كل Mm-hmm.